اسرائیل کا ایک اور خوفناک منصوبہ بے نقاب غزہ شہر قبضے کی منظوری، فلسطینیوں کے جبری انخلا کا حکم، حماس کا شدید رد عمل، نیتن یاہو کا قبضہ جنگ بندی مذاکرات پر حملہ قرار، اسرائیلی ملٹری چیف اور یرغمالیوں کے خاندانوں کی بھی مخالفت۔ اسرائیلی فوجی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے فیصلے پر تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام یرغمالیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دے گا اور فوج پر مزید دباؤ ڈالے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے غزہ پر مکمل فوجی کنٹرول کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کو حکمرانی نہیں کرنے دیں گے، تاہم بعد میں غرین غذائی قلت کا شکار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی امن کے لیے کوششیں بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانی چاہیے۔ امریکی صدر نوبل امن انعام کے حقدار ہیں۔ اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری سے سینئر ڈائریکٹر امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے زرداری ہاؤس میں ملاقات کی۔ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ آصفہ بھٹو زرداری اور سینیٹر شہری رحمان بھی موجود تھیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ناقابل فراموش تھا۔ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ حالیہ تجارتی معاہدے خطے میں ترقی اور خوشحالی کا نیا باب کھول سکتے ہیں۔ حکومت MWM اور شیعہ علماء کونسل میں معاملات طے، 40 مارچ مؤخر کرنے کا اعلان۔ گورنر سندھ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کراچی میں MWM رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سب ایک بات پر متفق ہیں کہ اب مارچ نہیں مذاکرات ہوں گے۔ طلال چودھری نے کہا کہ 7 نکات پر اتفاق کیا گیا۔ حکومت اور MWM کے درمیان اعلیٰ سطح مذاکرات کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی، جس میں شیعہ علماء کونسل کے رہنما بھی شامل ہوں گے۔ عراق کے لیے فلائٹ آپریشن 3 روز میں شروع کرایا جائے گا۔ زائرین کے ویزوں میں 60 دن کی توسیع ہوگی۔ جو پیسے ٹور آپریٹرز کو دیے گئے وہ واپس دلوائے جائیں گے۔ زائرین کے لیے حکومت ایئر لائنز کے رعایتی ٹکٹ بھی دلوائے گی۔ جو طلبہ سرحد پر موجود ہیں حکومت انہیں ایران بھجوائے گی۔ طلال چودھری نے کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، زائرین کو تکلیف اٹھانا پڑے۔ کراچی سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل میں اہم پیش رفت، عمران آفریدی سمیت 8 ملزمان مفرور قرار۔ پولیس نے ابتدائی اطلاعی رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کروا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقدمے میں قتل، اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفاع شامل۔ خواجہ شمس الاسلام بیٹے دانیال کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ خواجہ شمس الاسلام کو واپسی پر مسجد کی سیڑھیوں کے پاس گولی ماری گئی۔ ملزم عمران آفریدی نے 2 فائر کیے، ایک گولی خواجہ شمس الاسلام دوسری دانیال کو لگی تھی۔ عمران آفریدی، زرار آفریدی، انعام خان، عثمان آفریدی، تقدیر، بہار گل، خستہ گل اور شہریار مفرور ہیں۔ ستھرا پنجاب اب مفت نہیں، صفائی ٹیکس لگا دیا گیا۔ 5 مرلے کے گھر پر 300، بڑے گھروں پر 5000 روپے سالانہ فیس عائد۔ فیس رہائشی علاقوں میں کم، کمرشل علاقوں میں زیادہ ہوگی۔ بلنگ کا سلسلہ ڈیجیٹلائز ہوگا۔ ابتدائی 2 ماہ بل پرنٹ کی شکل میں بھجوایا جائے گا۔ رہائشی مکانات کے لیے فیس کا تعین پلاٹ سائز کے مطابق کیا گیا۔ 5 مرلہ سے کم پلاٹ پر 300 روپے، 5 سے 10 مرلہ پلاٹ پر 500 روپے فیس وصول کی جائے گی۔ 10 مرلہ کے لیے 1000 روپے، 20 سے 40 مرلہ کے پلاٹ کے لیے 2000 روپے، 40 مرلہ سے زائد پلاٹ کے لیے 5000 روپے فیس مقرر۔ وادی ہنزا میں گلیشیئرز کے تیز رفتاری سے پگھلنے کے باعث دریائے ہنزا میں پانی کی سطح بلند۔ مورخون اور گرچا کے مقامات پر شاہراہ قراقرم کو شدید نقصان۔ پاک چین زمینی رابطہ منقطع، 2 طرفہ گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ متعدد دیہات کا ملک کے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ پنجاب میں گرمی کی مزید 15 چھٹیوں کا اعلان، 31 اگست تک بڑھا دی گئیں۔ تعلیمی ادارے اب 1 ستمبر کو کھلیں گے۔ پنجاب میں 28 مئی سے 14 اگست تک موسم گرما کی تعطیلات دی گئی تھیں۔ کراچی لانڈری ایکسپورٹ پروسیسنگ میں لگنے والی آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا۔ رات 11 بجے متاثرہ عمارت سے نکلنے والے شعلے نے دوسری عمارت کو لپیٹ میں لیا۔ آگ کا شعلہ اطراف میں واقع گتے کی فیکٹری کی چھت پر گرا، جس سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 67واں یوم شہادت، برے والا میں شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب۔ GOC میجر جنرل علی اقبال نے شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کا شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سمیت پاک فوج کے تمام افسران میجر طفیل محمد شہید کا 67واں یوم شہادت عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر نے لکشمی پور سیکٹر میں دشمن کے خلاف بے مثال بہادری
بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ میجر طفیل محمد شہید نے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے تھے، ہمیں اپنے ہیروز پر فخر ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا میجر طفیل محمد شہید کو زبردست الفاظ میں خراج